سالار قافلہ نے یہ شکل دیکھتے ہی ایک دولت عظمیٰ سمجھ کر حضرت یوسف کو چھپانے کی کوشش کی، یعنی مالک قافلہ نے دولت سمجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپایا اور اپنے دل میں یہ سمجھوتا کیا کہ مصر میں چل کر اسے بڑی قیمت سے فروخت کروں گا اور خوب مال و دولت حاصل کروں گا کہ اتنے میں برادران یوسف موجود ہوئے اور قافلہ والوں سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے اور ہماری خدمت سے بھاگ کر اس کنویں میں آن ڈوبا ہے۔ خیر اتفاق سے تم نے اسے نکال دیا، اب اسے ہم تمہارے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، تھوڑے بہت جتنے مناسب سمجھو دام دو اور اسے یہاں سے لے جاؤ کہ ہم اس سے سخت بیزار ہیں۔ یہ سن کر سالار قافلہ آگے بڑھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا، مجھے آپ لوگوں کے کلام میں جھوٹ معلوم ہوتا ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس حسین صورت کا غلام ہونا اور تمہارا آقا ہونا تسلیم کروں۔ واللہ یہ صورت ہرگز غلامی کے قابل نہیں ہے۔ سالار قافلہ کی یہ تقریر سن کر برادران یوسف بہت ساکت ہوئے اور شرمندہ لہجے میں کہا کہ تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو تم خود اس سے دریافت کر لو کہ آیا ہمارا غلام ہے یا نہیں۔ غرض یہ کہ فریب دینے والے اپنے فریب کو سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ جل شانہ ان لوگوں کی باتوں کو خوب جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ پھر بھائیوں نے عبرانی زبان میں آہستہ آہستہ غصے سے کہا کہ یوسف دیکھ، یاد رکھیو، اگر تو نے ہماری بات جھٹلائی اور سالار قافلہ سے اصل بات بیان کی تو دیکھ رہا ہے کہ تجھے یہاں سے کھینچ کر ایک ایسے خوفناک جنگل میں لے جائیں گے جہاں تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اور پھر وہاں لے جا کر ہم تجھے مار ڈالیں گے، اور اگر ذرا بھی تم نے اف کی تو اچھا نہ ہوگا، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ پیارے یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اصل واقعہ بیان کریں، مگر بھائیوں کی دہشت سے خاموش ہو گئے اور منہ سے ہوں تک نہ نکالی۔ سالار قافلہ نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف کچھ نہ بولے تو اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید ایسا ہی ہو اور یہ ان لوگوں کا غلام ہو، مگر مزید اطمینان کے لیے مالک قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ یہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کیا سچ ہے اور کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ آپ نے فرمایا، واقعی جو کچھ یہ کہتے ہیں تمام، فی الحقیقت ہوں میں اللہ کا غلام۔ مگر ڈر کے مارے لفظ اللہ تبھی زبان سے کہا، جس سے مالک قافلہ کو بھی یقین آ گیا کہ واقعی یہ فرزندان لوگوں کا غلام ہے۔ آخر بھائی شروع ہوئی اور سالار قافلہ نے اپنی پونجی کی طرف دیکھا تو اتفاق سے اس کے پاس وہ صرف 18 درہم تھے۔ اسی وقت جیب سے نکال کر ان کے سامنے کیے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے بہت جلدی وہ 18 درہم سالار قافلہ کے ہاتھ سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام عزیز کو بیچ ڈالا اور نہایت نفرت اور بیزاری سے سالار قافلہ کو دے دیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سخت بیزار تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں جلدی سے یہ اس سرزمین اور اس ملک سے باہر نکل جائیں۔ پھر جب یہ بیع ہو چکی تو مالک قافلہ کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بیان نامہ سالار قافلہ کو لکھ کر دیا اور زبانی ہدایت کی کہ دیکھو، جب تک تم مصر نہ پہنچ جاؤ اس کی پوری حفاظت رکھنا، کیونکہ یہ بگوڑا ہے اور ہر جگہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 18 درہم اچھالتے ہوئے خوشی خوشی گھر کو روانہ ہو گئے اور 9 بھائیوں نے 2 درہم تقسیم کیے اور یہودا کو محروم رکھا، کیونکہ وہ پیارے یوسف علیہ السلام سے واقعی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی سی بولا کرتے تھے۔ چنانچہ اب بھی یہودا نے ان درہموں میں سے اپنا حصہ لینا مکروہ جانا اور ان درہموں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ القصہ ادھر برادران یوسف چلے، ادھر پیارے یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جگر فگار اور رونا دیکھ کر سالار قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ افسوس تم ان کے فراق روتے ہو جن کو تمہارے اوپر ذرا رحم نہیں آیا، بلکہ وہ تم سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ تم ان سے اس قدر محبت رکھتے ہو اور ان کے لیے بے چین ہوئے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، اے مالک، دل بھر آتا ہے جن کے واسطے، حیف ہے وہ منہ موڑ کر کیسے چلے۔ کیا کہوں کس واسطے روتا ہوں میں، جان اپنی کس لیے کھوتا ہوں میں۔ مالکا، گو ان کو نفرت مجھ سے ہے، انتہائی گو عداوت مجھ سے ہے۔ ان کی الفت ہے میرے دل میں نہاں، ہے نرالی سب سے اپنی داستاں۔ زندے پھر ایک دفعہ ملنے کا تو، سب سے پہلی ہے یہ میری آرزو۔ مالک نے اجازت دے دی اور کہا کہ اس میں میرا کیا حرج ہے، آپ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ان سے اور مل لیں۔ بس اتنا سنتے ہی پیارے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی طرف دوڑے اور آخری ملاقات کے لیے
ان کی طرف واقع ہو رہے کہ ایک بھائی کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر برادران یوسف نے دوڑ لگا دی، مگر صرف یہودا رکا اور بھائی سے ملنے چلا۔ غرض یہ کہ ادھر یہودا حضرت کو تسکین اور دلاسا دے کر اپنے بھائیوں میں جا ملا، اور ادھر مالک قافلہ نے روتے ہوئے حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے قافلہ میں لے آیا اور قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی وقت قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پا بزنجیر کر کے ایک اونٹ پر بٹھایا، اور ان کے متعلق مالک قافلہ نے اپنے دل میں یہ خوف کیا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، اس لیے تمام راستے نہایت حفاظت اور سخت پہرے چوکی کا حکم دیا، اور ان کا اونٹ سب اونٹوں کے بیچ میں لیا، اور اب قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ تفسیر بحر المعارج و معالم وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بننے اور تھوڑے سے درہموں میں بکنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز ایوان اسرائیل میں بیٹھے آپ آئینہ دیکھ رہے تھے، جس میں آپ کو اپنا حسن و جمال بہت ہی اچھا معلوم ہوا۔ چنانچہ آئینہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اور ایسا حسن و جمال کسی کا غلام بن کر فروخت ہو تو تمام جہاں بھی مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ بس بحضور خداوندی آپ کا یہ قول لکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر بادشاہ مصر بنے تاکہ اسے قیدیوں اور غلاموں کی قدر معلوم رہے، اور جب اس کے بھائی محتاج ہو کر اس کے پاس آئیں تو یہ اپنی محتاجی کا زمانہ یاد کر کے ان کی قدر کرے اور انہیں امداد پہنچائے۔ القصہ جب مصری قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو شام کے جٹپٹے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ اپنی والدہ کی قبر نظر آئی، جسے دیکھتے ہی آپ فوراً اونٹ پر سے کود گئے۔ اس وقت اتفاق سے آپ کو کسی نے نہ دیکھا اور سب کے سب قافلے والے اپنے قافلہ بڑھاتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محزون اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور اس سے چمٹ کر اس قدر روئے کہ آنسوؤں کی نالیاں بہہ گئیں۔ پیارے یوسف علیہ السلام قبر پر آہو بگا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اور یہ شخص وہ تھا کہ جو قافلے کے پیچھے یہ دیکھتا ہوا آتا ہے کہ کوئی شیخ قافلے کے راستے میں گرا پڑی ہو تو اسے اٹھا کر قافلے میں پہنچا دے۔ یکایک اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتے ہی وہ نابکار غصے میں سرخ ہو گیا اور کہا کہ او غلام، تو جیسا بگوڑا سننے میں آیا تھا حقیقت میں ویسا ہی نکلا، اور واقعی تو اس سے قابل ہے کہ تجھ پر جتنا ظلم کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور بہت اچھا کیا ان کے نانی لوگوں نے جو تجھ کو فروخت کر کے یہ آفت اپنے اوپر سے ٹالی۔ نیز وہ تمام برائیاں بیان کرنے میں بالکل سچے تھے۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے مظلوم یوسف علیہ السلام کے نہایت زور سے ایک تمانچہ مارا، جس سے معصوم حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، جس کی اس بدبخت شقی نے کوئی پرواہ نہ کی اور نہایت بے دردی سے معصوم حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر قافلے میں لے آیا، اور شقی نے آپ کی حالت زار پر ذرا ترس نہ کھایا۔ یہ حالت دیکھ کر صاحب عرش عظیم کو تاب نہ رہی، اسی وقت عرش کے گنگورے لرز گئے اور اپنے چھوٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام نبی پر ایک اجنبی شقی کے دست درازی سے اس کا دریائے غضب جوش میں آ گیا، اور اسی وقت آسمان پر نہایت خوفناک کالا ابر چھا گیا اور اس میں سے نہایت خوفناک بجلیاں چمکنی شروع ہوئی اور گرج اس بلا کی ہونے لگی جس سے تمام قافلے کے دل دہل گئے، اور ساتھ ہی اس کے ایسی تندہ اور تیز ہوا چلی کہ قافلہ کی چیزیں اڑنے لگی، جس سے تمام قافلے کو اپنی ہلاکت صاف نظر آنے لگی۔ جب یہ عذاب کسی طرح کم نہ ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا تو مالک قافلہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ اے قافلے والو، جلدی بتاؤ کہ کوئی تازہ ظلم یا نیا گناہ کس نے کیا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی نازل ہوا۔ مالک قافلہ کی آواز پر وہی شخص جس نے معصوم حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک زور سے تمانچہ مارا تھا آگے بڑھا اور سالار قافلے سے کہا کہ اے مالک، ایک نئی بات مجھ سے بے شک سرزد ہوئی ہے، وہ یہ کہ نوخرید غلام قافلے سے بھاگ کر پیچھے رہ گیا تھا، میں نے غصے میں آ کر اسے ایک تمانچہ مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ ہونٹ ہلائے اور بس۔ یہ سنتے ہی سالار قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور عرض کیا کہ اللہ اس کی خطا معاف کر دیں، اس ایک کی وجہ سے تمام قافلے کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اللہ آپ اس کے قصور کو معاف فرما دیں کہ یہ بلا ہم سے دور ہو۔ چنانچہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف فرمایا، جس سے وہ آسمانی عذاب فوراً دور ہو گیا۔
سالار قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا، نہایت احترام و عزت کرنے لگا اور اسی وقت اس بدبخت کو آپ کے پاس پکڑ لایا کہ یہ شقی بدبخت موجود ہے، آپ اپنے انتقام میں اس سے جس طرح چاہیں پیش آئیں اور جو چاہیں اس سے بدلہ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شقی کو معاف کر دیا۔ بعد اس معجزے کے مصری قافلہ مصر کی جانب روانہ ہوا اور منزل راستہ طے کرتے ہوئے جب یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے تو وہاں نہایت اور صاف اور ستھرے پانی کا ایک بڑا چشمہ نظر آیا، جسے دیکھ کر سالار قافلہ نے رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں قافلے والے سفر کی کلفت دور کریں گے اور حضرت یوسف کو غسل کرائیں گے اور پھر کل اعلی صبح مصر میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ تمام قافلہ وہاں ٹھہر گیا اور سب لوگوں نے غسل کیا۔ سالار قافلہ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی اس چشمہ مصفہ میں غسل فرما لیں تاکہ راستے کی تمام گرد و غبار چہرہ انور سے دھل جائے اور مزاج مبارک سے تمام حزن و ملال رفع ہو جائے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کتابی سبسکرائب کر لیں تاکہ داستان یوسف کی آنے والی تمام مقصد سے آپ بر وقت باخبر رہ سکیں۔